السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ سابقہ کام یاد کر چکے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کب ہم اگلا سبق پڑھیں اور جلدی سے یاد کریں. تو دیکھیے بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. جیسے پچھلے سبق میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک دو آیتوں کے بعد آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ عورت کن کن رشتوں سے پردہ نہیں کرے گی، یعنی کہ کون کون رشتے ایسے ہیں جو محرم ہیں. تو لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی حرج ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے والدین سے پردہ نہ کرنے میں، یعنی کہ عورت بیٹی اپنے باپ سے پردہ نہیں کرے گی، شرعی طور پر پردہ نہیں ہے. ولا ابنائہن، نہ ہی اپنے بیٹوں سے. اب کوئی ماں اپنے بیٹے سے پردہ نہیں کرتی، شریعت نے اجازت دی ہے کہ پردہ نہ کرے. ولا اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں سے. ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں سے. ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں سے. اب جو مرد رشتے ہیں وہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں کہ عورت کا پردہ اپنے باپ سے نہیں ہے، بیٹے سے نہیں ہے، بھائی سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، بھانجے سے نہیں ہے. مردوں میں یہ اتنے رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ، اس سے پردہ کرنا فرض ہے عورت کے اوپر. ولا نسائہن، اور عورت سے پردہ نہیں کرے گی. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی لونڈیوں سے، کیونکہ لونڈی بھی عورتوں کی قسم ہے تو اس لیے عورت سے پردہ نہیں ہے، لونڈیوں سے بھی نہیں ہے. واتقین اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا رکھو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ ان سے تو پردہ نہیں ہے لیکن تم اللہ سے ڈرتی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ تم ان رشتوں کی طرح تم کسی اور سے بھی پردہ نہ کرو بالکل ہی، بلکہ اللہ کا خوف دل میں رکھو. جن رشتوں میں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ پردہ نہ کرو وہاں پردہ نہیں کرنا. جن رشتوں میں حکم دیا ہے کہ پردہ کرو وہاں پر پردہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. جو ہے کون سی عورت ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے، کون سی عورت ہے جو اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے، اور کون ایسی ہے جو حکم پر عمل بھی نہیں کر رہی اور بلکہ مذاق اڑا رہی ہے پردے کا یا شریعت اسلامیہ کے اس حکم کا. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو اس امت کو مجموعی طور پر سزا نہیں دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے دعا ہے کہ اللہ سابقہ قوموں کی طرح میری اس امت کو بالکلیہ جو مجموعی لحاظ سے اس پر جو ہے عذاب نازل نہ کرنا. ہاں انفرادی طور پر اتر سکتا ہے. تو دنیا جو ہے یہ عذاب نازل ہونے کی جگہ نہیں ہے اس امت پر خاص کر، بلکہ جو عذاب نازل ہوتا ہے یہاں پر وہ خاص کسی فرد پر نہیں ہوتا، وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، جیسے آندھی ہے، طوفان ہے، زلزلے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی خاص فرد کے اوپر نہیں ہوتا اس طرح سے کہ کوئی کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہوا. جیسی پہلے قومیں تھی بنی اسرائیل، وہاں پر تو جو شخص رات کو گناہ کرتا تھا صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں جو ہے وہ گناہ کا کام کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے یہ امت بچی ہوئی ہے. لیکن اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے، تو یہ قیامت کے دن پھر بتاؤں گا میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انما بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون وہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود بھیجو علیہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجا کرو. اب سلام کیا ہے؟ سلام وہ ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حضور پر سلام ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ اتحیات میں ہم سلام بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ پر السلام علیکہ، لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، سب درودوں میں سب سے جو افضل درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے. تو یہاں پر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تو رحم فرماتے ہیں حضور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کی. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو رسول اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ فی دنیا میں اور والآخرہ اور آخرت میں بھی. وأعد لہم، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب مہینہ، عذاباً من عذاب مہیناً، ذلیل کر دینے والا، ذلت ناک.
اور اللہ نے ان کے لیے ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو بھی شخص دنیا کے اندر ہے، خاص طور پر کافر لوگ جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، پھر بالخصوص اس کے اندر قادیانی آگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہود و نصارہ جو اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن سازشیں رچا رہے ہیں. اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، خواہ نام نہاد کوئی مسلمان ہو جو نام تو مسلمانوں کا استعمال کرتا ہو، لیکن کبھی وہ قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، کبھی وہ دین اسلام کا مذاق اڑائے، کبھی وہ مسجد اور مدرسے کا مذاق اڑائے، کبھی وہ کسی اور شعائر اسلامی کا مذاق اڑائے، تو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں واضح فیصلہ فرمایا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. اور ایسے لوگوں پر جو ہے ذلیل کر دینے والا ان لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے کہ دنیا میں تو زندگی گزار کے آؤ، مرتے ہی دیکھنا پھر کیسے میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں عذاب کا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور وہ لوگ یؤذون جو تکلیف دیتے ہیں المؤمنین مومن مردوں کو اور مؤمنہ عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا اس کام کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، فقد احتملوا بہتانا تو تحقیق ان تکلیف دینے والوں نے اٹھا لیا بہتان کا بوجھ و اسم مبینہ اور ایک واضح گناہ، یعنی واضح گناہ کا بوجھ اور بہتان کا بوجھ اپنے سروں پر لاد لیا. اور یہ جو بوجھ ہے یہ ان کو ہلاک کر ڈالے گا، یہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. جیسے کہ اب پچھلی آیت کے اندر تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کا انجام، اور جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، مومن مرد کو مومنہ عورت پر الزام لگاتے ہیں، کوئی بہتان لگا دیا. آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی جو ہے کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کے خلاف جملے کسنا، کسی پر الزام لگانا بہت عام ہے. ہم جو ہے ہماری جو جدید جنریشن ہے وہ کسی بھی گلی پر چوک چوراہے میں ٹھہر جاتے ہیں یا کہیں پر بھی بس یہی کام ہوتا ہے، ہاں جی میں تو جانتا ہوں یہ ایسا شخص ہے، یہ اس کے اندر یہ برائی ہے، ہاں یہ وہی تو ہے جس کے اندر فلاں جی اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا. یعنی کہ ہم نے خود نہیں دیکھی اس کے اندر وہ برائی، خود وائب نہیں دیکھا جی فلاں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا جو ہے برا آدمی ہے، جی فلاں جو جا رہی ہے وہ جی فلاں ہے، اس کے اندر یہ فلاں برائی پائی جاتی ہے، یہ تو فلاں ہے، میں نے اس کو فلاں کے ساتھ بات کرتے دیکھا ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اپنی آنکھ سے دیکھا، صرف گناہ کو پھیلائے جا رہے ہیں اور اپنی گردنوں پر گناہوں کا بوجھ اور بہتان کا بوجھ لادے جا رہے ہیں. بلکہ اگر کسی انسان نے کسی کے اندر عیب دیکھا بھی ہے تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ عیب کو چھپایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. اور اس کا اگر عیب ایسا ہے کہ جو کسی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسروں پر اس کا کوئی حرج نہیں آتا، تو اس کے عیب کو چھپایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یا جو مرد، جو کوئی عورت اگر دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائیں گے. تو دیکھیے آج تو ہم کسی 10 20 50 100 لوگوں کو بتا دیں گے کسی کا عیب، اگر واقعی اس میں پایا بھی جاتا ہے تو کل قیامت کے دن تو سب لوگوں کے سامنے پھر ہمارے عیوبات کھول دیے جائیں گے. اس لیے اگر آج ہم دنیا میں ایک عیب کسی کا چھپا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے عیوبات پر پردہ ڈال دیں گے. اور دوسرا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے. عموماً یہ الزام تراشی کی جاتی ہے جی جو گزرنے والا ہے، کوئی اگر کسی کے ساتھ جا رہا ہے جی یہ پتہ نہیں کون ہے، فلاں کو لے کے جا رہا ہوگا. یہ جملے چونکہ عموماً سننے میں آتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ہم اس سے اعتراض کریں. کوئی بھی جا رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اس لیے حدیث شریف میں آتا ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اسلام ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ آیات عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے آ گئی. احتملوا کا لفظ اس میں آتا ہے، صرف یہ آپ نے الفاظ معنی یاد کرنا ہے اس کا. اور یہ السؤال الثالث، تیسرا سوال، درود السلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے. دیکھیے درود و سلام کی اہمیت اس قدر ہے کہ خود اللہ اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اور اس کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو عزیز طلبہ یہ تیسرا سوال آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد اچھا آپ نے MCQs بھی اس چیپٹر کے ان آیات کے سارے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اضافی سوالات ہیں وہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں. یہ میرے پاس یونیک نوٹس کا پیج نمبر ہے MCQs کا، سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے 63 سے 64 کے پر MCQs ہیں. یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اور بلکہ یہ میرے پاس یہ پیج نمبر جو ہے
آیت نمبر ہماری جو لاسٹ ہے یہ 58 آیت نمبر ہے. تو اس کے جو ایم سی کیوز ہیں میرے پاس ہی موجود ہیں صفحہ نمبر 55 کے اوپر 55, 56 اور 57 پہ. یہ آپ نے یہاں سے یاد کرنے ہیں. اس کے 2 سوال آپ نے یاد کر لیے تھے. اب سوال نمبر 3, سوال نمبر 4 اور سوال نمبر جو 5 ہے یہ آپ نے یونیک نوٹ سے یاد کرنا. میرے پاس پیج نمبر اس کا ہے 58 اور اضافی سوالات تو آپ کو پہلے ذمہ لگا دیے گئے ہیں, وہ آپ نے پچھلے سبق کے اندر یاد کرنے ہیں. اگر نہیں یاد کیے تو اس سبق میں یاد کر لیں. تو عزیز طلبہ و طالبات یہ کام آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور میں بارہا آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھیں, مفہوم کو سمجھیں, احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ قیامت کے دن جب اٹھے گا میدان محشر میں سے اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کو جواب نہ دے لے. وہ 5 سوال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ اپنی عمر کہاں گزار کے آیا. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا اچھا یہ بتا جو تیری جوانی تھی ان جوانی کے ایام کہاں تو نے لگائے؟ برائی میں لگائے, نیکی کے کام میں لگائے, اللہ کو راضی کیا, اللہ کو ناراض کیا, تو کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو پہلا سوال عمر کہاں گزاری, دوسرا جوانی کہاں گزاری, تیسرا سوال تو نے مال جو ہے کہاں سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا, یعنی پہلا کہاں سے کمایا, تیسرا سوال, چوتھا سوال کہاں پر خرچ کیا, اور پھر یہ کہ علم تو نے کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو دیکھیں علم تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم نے سیکھا, ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. تو ہم سے بھی سوال ہوگا کہ آپ لوگوں نے علم حاصل کیا تھا, کتنا عمل کیا. اور یہ سوال آپ سے بھی ہوگا کہ بچوں آپ نے علم حاصل کیا تھا, قرآن کریم کی تعلیمات آپ کو بتائی گئی تھی, آپ نے کتنا عمل کیا. تو پھر ہم اللہ کے سامنے اگر عمل نہیں کریں گے تو سوائے شرم سے سر جھکانے کے کیا فائدہ ہوگا. تو وہاں پر سر جھکانے سے کام نہ چلے گا, پھر حکم ہوگا فرشتوں کو اٹھاؤ ان کو اور جہنم میں پھینک دو. تو عزیز طلبہ دیکھیں گرمیوں کے ایام چل رہے ہیں, ہم یہ دنیا کی تھوڑی سی سختی برداشت نہیں کر سکتے, گرمی برداشت نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے یہ جو جہنم ہے یہ دنیا کی آگ اس کا جو ہے 70 حصے زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ. اور یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے, باہر سانس نکالتی ہے تو گرمیاں آ جاتی ہیں. تو جہنم کے سانس نکال پر اتنی شدید گرمی ہے, اور جب جہنم واپس سانس اپنا واپس کھینچتی ہے اندر کی طرف تو سردیاں آ جاتی ہیں, یعنی ساری گرمی کو اٹھا کے لے جاتی ہے وہ. تو اتنی گرمی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں, اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں. نمبر آپ کے واٹس ایپ آپ کو دے دیے گئے ہیں, اپنا واٹس ایپ نمبر نکالیں, اپنے متعلقہ ٹیچر سے, متعلقہ استاد سے پوچھیں جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.